رمضان المبارک کے معمولات میں سے ایک عمل اعتکاف ہے۔ یہ اعتکاف کہتے ہیں اللہ رب العزت کے دربار میں آ کر پڑ جانا کہ جب تک اللہ رب العزت میری مغفرت نہ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف نہ کرے، جب تک میں اس دربار سے جانے والا نہیں ہوں۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا آدمی ایسا ہے کہ اللہ کے دربار میں آ کر پڑ گیا کہ جب تک اس کی مانگ پوری نہیں ہوں گی تو وہ اس دربار سے جانے والا نہیں ہے۔ اور اعتکاف کہتے ہیں رکنے اور لازم پکڑنے کو۔ تو جو معتکف ہوتا ہے یعنی جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھتا ہے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے روکے رکھتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کو لازم پکڑتا ہے، اس لیے اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اعتکف عشرا، کہ جس بندے نے 10 دن کا رمضان المبارک میں اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آر فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہے جتنی زمین اور آسمان کی ہے۔ تو بتاؤ کہ شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے اور شب قدر کو پانے کے لیے کہ جس کا ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے، تو اس شب قدر کو پانے کا بہترین موقع اعتکاف ہے۔ تو جو بندہ آخر عشرے میں اعتکاف کرے گا تو اس کو شب قدر بھی مل جائے گی۔ تو شب قدر کے قدر دانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کرنے کا معمول کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی گزری ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں کبھی اعتکاف کا ناغہ نہیں کیا، اور ایک مرتبہ کسی مشغولیت کی وجہ سے اللہ کے نبی کا ناغہ ہو گیا تو اللہ کے نبی نے شوال میں اس کی قضا فرمائی ہے۔ تو یہاں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مومن کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ جو ہے اعتکاف کرے، اور جو ہے زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ تو وہ اعتکاف کرے۔ حالانکہ معمول یہ ہونا چاہیے کہ کسی سال بھی جو ہے ہمارا اعتکاف کا ناغہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وفات تک برابر اس کو پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اعتکاف کریں۔ تو حنفیہ کے نزدیک اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واجب، نمبر 2 نفل، اور نمبر 3 سنت۔ تو واجب اعتکاف یہ ہے کہ نذر یا منت کے ذریعے کوئی اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہے۔ دوسرا اعتکاف ہے نفل اعتکاف، اور حنفیہ کے نزدیک نفل اعتکاف کی جو ہے کوئی حد نہیں، یعنی کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی کر سکتا ہے، تھوڑے دن کے لیے بھی کر سکتا ہے، تو وہ سارا کے سارا اعتکاف جو ہے نفل شمار ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بندہ مسجد کے اندر داخل ہوا اور داخل ہو کر اس نے جو ہے اعتکاف کی جو ہے نیت کر لی، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو اگر کوئی بندہ نفل اعتکاف کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اعتکاف کر رہا ہے، تو اب وہ سنت کا لفظ بڑھانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو جو ہے اعتکاف کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ مسجد کے اندر ٹھہرے رہنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور جو ہے اس کی دعا میں نے آپ کو بتا دی کہ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ تو یہ دوسرا جو ہے اعتکاف ہوا نفل اعتکاف۔ اب تیسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر کیا جاتا ہے۔ اور جو ہے اعتکاف کی ایک خاص بات یہ ہے کہ 2 نفع جو ہے اعتکاف کرنے والے کو ضرور ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ بندہ جو ہے گناہوں سے رکا رہتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے آدمی بہت ساری عبادتیں کر نہیں پاتا۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے جنازے کے اندر حاضری دینا، جنازے کے اندر چلے جانا، تو جو ہے اعتکاف کرنے والا جو ہے جن عبادتوں سے رکا رہتا ہے اعتکاف کی وجہ سے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری عبادتوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو دے دیتے ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کی وجہ سے اب یہ جو ہے وہ عبادت کر نہیں پا رہا ہے، اس لیے اللہ رب العزت ان ساری کے سارے جو ہے عبادت کے ثواب اعتکاف کرنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اور پھر جب بندہ مسجد کے اندر اعتکاف میں رہتا ہے تو وہ اگر سویا ہوا بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی جو ہے اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔